بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 وفود کا داخل اسلام۔ بحرین کے دور دراز علاقے سے 2 بار وفود مدینہ آئے۔ پہلی بار عبد القیس کا یہ وفد بحرین سے 5 ہجری میں آیا، مسلمان ہو کے گیا۔ مدینے کے بعد پہلا جمعہ انہی کی مسجد بحرین میں جواسی نامی گاؤں میں بنی ایک مسجد میں ادا ہوا۔ پہلی بار آنے والوں کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ اتنے لمبے سفر کے بعد گرد آلود تھکے ہارے جب وہ لوگ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے اور ان کی نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو جسم و جاں اور روح و قلب پہ قابو نہ رکھ سکے، لپک کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت سے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک نوعمر عبداللہ بن عوف اشج تھا۔ وہ اطمینان سے سواری سے اترا، باقی کے اونٹوں کو بٹھایا، بکھرا سامان اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکالے، پہنے، پھر اطمینان سے قدم قدم چلتا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، سلام کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، دور اندیشی اور بردباری۔ اس قافلے کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کو کہا کرتے تھے کہ تم پہ ایک ایسا قافلہ اترے گا جو اہل مشرق میں بہترین ہے، جسے اسلام پہ کبھی مجبور نہیں کیا گیا مگر انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں، اپنا توشہ ختم کیا۔ اے اللہ عبد القیس کو بخش دے۔ جب وفد پہنچ گیا تو فرمایا، خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں اور نشہ آور مشروبات سے پرہیز کریں۔ ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں وہ یہ شراب بنایا کرتے تھے اور پیتے تھے۔ دوسری بار وفد میں 40 لوگ تھے جن میں ایک جارود بن اللہ عبدی تھے، وہ نصرانی تھے، یہاں آ کر مسلمان ہو گئے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا وفد نجران سے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اسقف کو خط لکھ کے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے 60 لوگوں کا وفد بھیجا، دھاری دھار یمنی کپڑوں میں سجے بنے، لمبے لبادوں کو زمین پہ بادشاہوں کی طرح گھسیٹ کے چلتے ہوئے، ریشمی چادریں اوڑھے، سونے کی انگوٹھیاں پہنے اور گلے میں سونے کے صلیب آویزہ کیے وہ لوگ بڑی شان و شوکت سے مدینے پہنچے۔ بولے، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہونا تو یہی چاہیے، مگر تم کو 3 چیزیں اسلام سے روکتی ہیں۔ وہ بولے، کون سی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صلیب کی عبادت، دوسرا سور کھانے کی عادت اور تیسرا یہ گمان کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا؟ اللہ نے جواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا، بے شک عیسیٰ کی مثل اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اسے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، بس جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ القرآن سورۃ ال عمران۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھیں اور مباہلہ کی دعوت دی۔ وقت اور جگہ طے ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے سیدنا علی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین کو لے کر اپنی چادر میں لپیٹ کے گئے۔ یہ 5 ہستیاں مباہلہ کے لیے پہنچ گئیں۔ انہیں ہی پنجتن پاک کہا گیا، مگر مقابلے میں جنہوں نے آنا تھا وہ سہم گئے، ڈر گئے۔ وہ جانتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ لعنت گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہوئی تو ان کا کچھ نہیں بچے گا، فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، ہم مباہلہ سے باز آئے، ہم سے جزیہ لے لو، سال میں 2 بار، 1000 کپڑے کے جوڑے، ایک بار ماہ سفر میں، دوسری بار ماہ رجب میں، ہر جوڑے کے ساتھ 1 اوقیہ چاندی جس کی قیمت اس زمانے میں 40,000 درہم کے لگ بھگ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، مکمل امان اور اپنے ہی دین پہ رہنے اور اپنی عبادت گاہوں کو اپنی مرضی سے آباد رکھنے کی اجازت دے دی۔
قرآن اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ مجموعی طور پر عیسائیوں کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیات اتاری، تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں، اور یہی سبب ہے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔ قرآن سورۃ مائدہ۔ اگلی آیت میں ان کی تعریف اور درج ہے نجاشی کے حوالے سے، اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ماننے والے ہو گئے، ہم کو بھی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ قرآن سورۃ مائدہ۔ آگے قرآن کہتا ہے، سو ان کو اللہ کے قول کے صلے میں ایسا باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاری کا یہی صلہ ہے۔ قرآن سورۃ مائدہ۔ انہی عیسائیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے ایک مطالبہ اور کیا، کہا ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو بھیج دیا، کہا یہ ہمارے امین الامت ہیں۔ جاتے جاتے وہ لوگ تو مدینہ ہی میں مسلمان ہو گئے۔ ہولے ہولے اسلام ان کی نس نس میں خوشبو کی طرح رچ گیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ وفود تو بہت آئے، باتیں بھی سب کی شاندار تھیں۔ بنو طے کا وفد سردار زید الحنبل کی سرداری میں آیا، مسلمان ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سونی بات کہی، فرمایا عرب کے جس آدمی کی بھی فضیلت میرے روبرو بیان کی گئی، ملاقات میں وہ اس سے کم نکلا، سوائے زید الحنبل کے، جو اس کے متعلق سنا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الحنبل کو زید الخیر کا لقب دیا۔ فیض کے علاقہ میں ملکہ جاگیر دی، دستاویز پہ لکھ کے دیا۔ اشریوں اور اہل یمن کے 50 لوگ مدینہ پہنچے، ابو موسیٰ اشری بھی شامل تھے۔ پہلی بار جب یہ آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشری ان تھیلیوں کی طرح ہیں جو کستوری سے بھری ہوتی ہیں۔ بنو اسد بن خزیمہ 9 ہجری کے شروع میں 10 لوگوں کے ساتھ آیا، انہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا اور کہا آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کیا اور نہ دوسرے قبیلوں کی طرح آپ سے لڑائی کی، اور ہمارے پیچھے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔ اللہ کو ان کا احسان جتانا پسند نہیں آیا، آسمان سے وحی اتری، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ تم کہو مجھ پہ اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پہ احسان رکھتا ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم واقعی سچے ہو۔ قرآن سورۃ حجرات۔ انہوں نے فال گیری، چڑیا بگانا، کہانت اور کنکری مارنا کے متعلق پوچھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے بچنے کا حکم دیا۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بے سود۔ یہ سارے اعمال غیب کا اندازہ لگانے کے سوا کچھ نہیں۔ وفد چند دن ٹھہر کے چلا گیا۔ بنی فزارہ کے وفد کے 20 آدمیوں نے اپنی قحط سالی سے دکھی ہو کے بارش کی دعا کرائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ چڑھ کے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش سے نوازا۔ اسی طرح بنی مرہ کے قحط دنوں میں بارش جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو باران رحمت نازل ہوا۔ بنی سلبہ کے 4 نمائندوں کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت کی اور سیدنا بلال کو حکم دیا کہ ہر وفد کے بندے کو 5 اوقیہ چاندی دے دی جائے۔ اشش بن قیس کے 80 لوگوں کا وفد آیا، ریشمی پھڑپھڑاتے جبے، بالوں میں تیل کنگھی کی ہوئی، آنکھوں میں سرما ڈالے، سارا وفد بند سنور کے آیا اور اسلام قبول کیا۔ جریر بن عبداللہ بجلی 10 ہجری کو اپنے قبیلے کے 150 لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد سے پہلے فرمایا تھا تمہارے پاس کچھ بہترین لوگ آ رہے ہیں جن کے چہرے بادشاہوں جیسے ہوں گے۔ بے شمار وفود آئے، ہر رنگ و روپ کے لوگ، مزاج بھی الگ الگ۔ ایک بار سعد بن بکر کا رئیس زمام بن سلبہ آ گیا۔ وہ بادیہ ریگزار جنگل کا اکھڑ مزاج آدمی تھا، ان پڑھ، اوریجنل بدو، 2 چوٹیاں سر پہ رکھی ہوئی، مضبوط جسم کا مالک، اونچا قد کاٹ، 2 ٹوک اور مختصر بات کرنے والا۔ پہنچ گیا مسجد نبوی میں،
اپنی اونٹنی بٹھائی باندھی، پھر اونچی آواز میں بولا، تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ کیجیے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، جو چاہو سو پوچھو۔ بولا، آپ کا قاصد آیا ہمارے پاس، اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بولا، آسمان کس نے بنایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ بولا، زمین؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ بولا، یہ پہاڑ کس نے نصب کیے؟ بتائیے کس نے؟ اللہ نے۔ بولا، اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنایا، زمین پیدا کی، پہاڑ اس نے نصب کیے، کیا اس اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر وہ بولا، آپ کے قاصد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بولا، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بولا، قاصد کا کہنا ہے ہمارے اموال پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ فرمایا، ہاں۔ بولا، اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بولا، قاصد کا کہنا ہے سال میں رمضان کے روزے فرض ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ بولا، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بولا، قاصد کا کہنا ہے جو بیت اللہ تک سفر کی طاقت رکھے وہ زندگی میں ایک بار کم از کم حج ضرور کرے؟ فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بولا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر اس شخص نے پہلو بدلا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہوئے بولا، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سچ کہتے ہو تو جنت میں جاؤ گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وفود میں آنے والوں میں کوئی بھی اس زمام بن سلمہ سے بہتر نہ تھا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔